الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ اوپر کی آیت میں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ آپ اپنی قوم کو کفر اور معصیتوں کی، گناہوں کی تاریکیوں سے ایمان اور طاعت کی روشنی کی طرف نکالیں، اور ان کو اللہ کے ایام یاد دلائیں، جو نعمتیں ان پر ہوئیں وہ بھی یاد دلائیں، جو آزمائشیں ان پر آئیں وہ یاد دلائیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمت جو ان پر ہوئی وہ یاد دلائی، جو آزمائشیں تھی وہ بھی ان کو بتائی، تاکہ وہ اس نعمت پر جو اللہ کی ان پر ہوئی شکر بجا لائیں اور ایمان اور طاعت والا راستہ اختیار کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ اللہ کی نعمت کیا ہوئی تھی بنی اسرائیل پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر؟ وہ یہ ہوئی تھی اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی۔ فرعون اور فرعون کے ماننے والے، ان سے اللہ نے تم کو نجات دی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی تم پر کہ وہ فرعون اور فرعون والے تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے کہ مشکل اور دشوار کام، سخت سے سخت کام ان لوگوں سے لیتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ذرا سوچو وہ فرعون کیا کرتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ فرعون اور فرعون والے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جب ان کے یہاں لڑکے پیدا ہوتے تو فرعون کی طرف سے آرڈر تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر اس نے نجومی یعنی جوتش جو ہوتے ہیں ان سے پوچھی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نجومیوں نے بتلایا کہ جو خواب تو نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تیرے دین کو بھی ختم کر دے گا اور تیری حکومت کو بھی ختم کر دے گا۔
جو بھی تیری حکومت ہے، تو حاکم بنا ہوا ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، تیری بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی، اور تو نے جو دین گھڑ رکھا ہے، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، لوگ تجھے خدا مانتے ہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ بہت فکر مند ہوا، اور اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر ریکارڈ جمع کرو، دیکھو جا کر کہ ان کے گھروں میں جا کر دیکھو کون کون ان کے گھروں میں عورتیں حاملہ ہیں، ریکارڈ تیار کرو، اور وقت پر پہنچ کر دیکھو لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی، لڑکا ہو تو وہیں ذبح کر دو۔ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ گھر والوں کے سامنے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جانا، اور لڑکی پیدا ہو تو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، لڑکی سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، اپنی حکومت کو، اپنی بادشاہت اس سے، لڑکیوں سے تو کوئی جانے والی نہیں ہے۔ لڑکیوں کو زندہ رکھو، یہ بڑی ہو کر عورتیں بنیں گی اور ہماری خدمت کریں گی۔ یہ مقصد تھا لڑکیوں کو چھوڑ دینے کا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ چنانچہ فرعون کے کہنے کے مطابق فرعونیوں نے 12,000 بچے بنی اسرائیل کا قتل کر دیا، لیکن اللہ کے قدرت کہ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس وقت بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور پرورش بھی فرعون کے یہاں ہوئی، کہ اللہ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو یہ اللہ کی نعمت یاد دلاؤ کہ وہ کتنی سخت اذیتیں، تکلیفیں تم کو دیا کرتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، اور تم سے سخت کام لیتا تھا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس سے تم کو نجات دی۔ لہذا جہاں یہ اللہ کی نعمت تمہارے اوپر ہوئی کہ فرعونیوں سے نجات ملی، وہیں تمہارے لیے بڑی آزمائش اس وقت تھی جب وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو لہذا اللہ نے تم کو نجات دی، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو، کہ ایمان اور طاعت والی راہ اختیار کرو، معصیتوں اور گناہوں والی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے رب نے اعلان کیا میرے واسطے سے، میرے ذریعے سے تم لوگوں کے درمیان، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور، یعنی یہ تاکید ہے، یقینی بات ہے کہ میں ضرور بھی ضرور نعمت میں اضافہ کروں گا، میں زیادہ دوں گا، تم کو اور دوں گا، نعمت باقی بھی رہے گی اور مزید ملے گی نعمتیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے۔ تو لہذا یہ نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، انسانوں کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، بہت سی نعمتیں فری ہیں، بارش کی نعمت، دھوپ کی نعمت، ہوا کی نعمت، آدمی کتنی آسانی سے سانس اندر لیتا ہے، باہر نکالتا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ خود اپنے جسم میں ہم گننا چاہیں تو اتنی نعمتیں ہیں، آنکھوں سے دیکھنے کی قوت، کانوں سے سننے کی قوت، زبان سے بولنے کی قوت، اور ہاتھوں سے پکڑنے کی قوت، پاؤں سے چلنے کی، اور دانتوں کے ذریعے سے ہم کھانے کی چیزوں کو چباتے ہیں، دیکھتے چلے جائیں، باہر اندر بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان ساری نعمتوں کا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ تم اس کا شکر کرو. اور شکر ایک تو یہ ہے کہ بھائی زبان سے الحمدللہ آدمی کہے، لیکن حقیقی شکر یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے. یہ حقیقی شکر ہے کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں مجھے دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، میں اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاروں، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرو. آنکھ اللہ نے دی تو اب آنکھ سے گناہ نہ کرو، آنکھ کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرو. کان اللہ نے دیے تو اس سے میں اچھی باتوں کو سنوں، قرآن سنوں، دین کی باتیں سنوں، اور جو گناہ کی باتیں ہیں ان سے اپنے کانوں کو بچاؤں. زبان اللہ کی نعمت ہے تو اس نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں. زبان سے اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، اچھی باتیں کروں، اور گناہ کی باتوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے میں اپنی زبان کو بچاؤں. تو اگر آدمی اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، یعنی اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمت باقی بھی رکھوں گا اور نعمت بڑھاؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ 4 باتوں کو اختیار کر لو گے، 4 باتوں کو حاصل کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو 4 چیزوں سے محروم نہیں کریں گے. تم 4 باتیں اختیار کر لو تو بہت بڑی 4 چیزیں ملیں گی، اس سے محرومی نہیں ہوگی. پہلی چیز حدیث میں آئی کہ جس شخص کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا چلا جائے. یعنی جو نعمتیں اللہ نے دی اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے، آنکھ کو، کان کو، زبان کو، اور اس کے علاوہ دوسری نعمتوں کو جو اللہ نے دی ہے اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے. تو جس کو اللہ تعالی کی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق مل گئی تو وہ نعمتوں کی زیادتی سے محروم نہیں ہوگا. جس کو یہ بات مل جائے، نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ چیز مل جائے اگر کسی کو، تو نعمتوں میں زیادتی سے محروم نہیں ہوگا. اس کو یہ محرومی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت چھین لے اور اس کی نعمتیں اس کے پاس باقی نہ رہے، نہیں، بلکہ نعمت باقی رہے گی، نعمت میں اضافہ ہوگا. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس شخص کو دعا کرنے کی توفیق ہو جائے تو وہ قبولیت دعا کی نعمت سے محروم نہیں ہوگا، اس کی دعا قبول ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس شخص کو اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق مل گئی، استغفار کی توفیق مل گئی، تو اللہ تعالیٰ کی بخشش سے وہ محروم نہیں ہوگا، مغفرت سے محروم نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے معافی مانگو، تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے. اور چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس شخص کو توبہ کی توفیق ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہو گیا اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، یہ توبہ ہے. جس کو توبہ کی توفیق مل گئی تو وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ،
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو شکر گزاری، نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یعنی اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ حقیقی شکر ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے لا ازیدنکم، میں تم کو اور دوں گا۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو آدمی نعمت پر شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا، مانگنے والا آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ایک کھجور اس کو عنایت فرمائی، کھجور دی۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے، پیغمبر ہو کر ایک کھجور دیتے ہو، نعوذ باللہ، اور اس نے وہ کھجور پھینک دی اور چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا سائل آیا، مانگنے والا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنے پاس سے ایک کھجور عنایت فرمائی۔ بہت خوش ہوا، سبحان اللہ، پیغمبر کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے ایک کھجور ملی، میں تو زندگی بھر یہ کھجور محفوظ رکھوں گا، کھاؤں گا نہیں، کہ یہ تو آپ کا تبرک ہے، آپ کی طرف سے یہ چیز ملی ہے۔ بہت قدر کی اس نے، شکر ادا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی جو وہاں تھی آپ کی، اس سے کہا کہ جاؤ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، بیوی ہے، ان کے پاس 40 درہم رکھے ہوئے، وہ لے آؤ۔ وہ لے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 40 درہم بھی اس کو دے دی۔ تو ایک کھجور پر جب شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 40 درہم مزید مل گئے، اور وہ شخص جس نے ناشکری کی، کھجور کو پھینک دیا یہ کہہ کر کہ ایک کھجور اس میں کیا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرک سے بھی محروم رہا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دوسرا شخص بعد میں بہت مالدار بھی ہو گیا۔ تو شکر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنی ضرورت رکھی، سوال کیا، آپ کے پاس کچھ تھا نہیں اس وقت، تو آپ نے پانی پر دم کر کے دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پانی سے ہماری کیا ضرورت پوری ہوں گی، آپ کچھ غلہ دیتے، روپیہ پیسہ دیتے تو اس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی، پانی سے کیا ہوگا۔ پانی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ضرورت اور حاجت کو لے کر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تو یہ پانی قبول نہیں کیا، تم لے لو۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے لے لیا، پیا اور اپنے اوپر چھڑکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور بعد میں ابو موسیٰ اشعری تو ایک علاقے کے گورنر اور حاکم رہے۔ تو شکر پر یعنی آدمی اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے اور نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، باقی بھی رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی، اللہ نے بہت سی نعمتیں دی لیکن تم نے ان نعمتوں کو استعمال کیا اللہ کی نافرمانی میں اور اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزاری، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان عذابی لشدید، میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ چنانچہ یہ عذاب شدید کبھی نعمت کے
سلب ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب آدمی ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی نعمت یہ چھین لی جاتی ہے، یا پھر دنیا کے اندر تو آدمی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا، آخرت کے اندر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، یا آدمی سے ناشکری ہو جاتی ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ خیر تو نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، میرے یہ نوح علیہ السلام بہت زیادہ میرا شکر کرنے والے تھے، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والے بندے تھے۔ اس لیے ہم زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے باری سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قوم سے اگر تم سب اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب ناشکری پر آ جائیں، کوئی اللہ کے احکام کا خیال نہ کرے تو اللہ کا کوئی ضرر نہیں ہے، اس سے اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو بندوں کے شکر کی حاجت نہیں ہے کہ بندے شکر کریں گے تو اللہ کا کوئی نعوذ باللہ فائدہ ہوگا یا اللہ کی کبریائی میں کوئی بڑھوتری ہوگی، نہیں، بندوں کا ہی فائدہ ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو حمید ہے، کوئی شکر نہ کرے، کوئی اس کی حمد و ثنا نہ کرے، کوئی الحمدللہ نہ کہے، تب بھی وہ تو خوبیوں ہی والا ہے، حمید تعریف والا ہی ہے، حمد والا ہی ہے، ساری کائنات اس کی تعریف کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو، جو بھی چیز ہے نا یہ چیز ہے تو یہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ہم تسبیح سمجھتے نہیں، ساری کائنات اللہ کی حمد کر رہی ہے، فرشتے ہر وقت اللہ کی حمد ثنا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر انسان جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ناشکری کرنے لگیں، کوئی اللہ کی حمد و ثنا نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، بے احتیاج ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے بندوں کے شکر کی، اور حمید ہے، کوئی نہ کرے تو بھی اس تو خوبیوں والا ہی ہے، حمد والا ہی ہے۔ ہاں شکر کریں گے فائدہ ہمارا ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اگر ساری دنیا کے انسان سب سے اعلیٰ درجے کا جو متقی ہو، ساری دنیا کے انسان ایسے بن جائیں اس کے جیسے سارے انسان، تو بھی اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی سلطنت اور حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ جیسا اپنی ذات میں صفات میں بڑا ہے کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس سے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ساری انسان جنات اگلے پچھلے سب مل کر بدترین کوئی شخص ہو سکتا ہے اس کے جیسے سب ہو جائیں تو بھی اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی بڑائی میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، اللہ کی حکومت سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اور جتنے لوگ زمین میں ہیں ناشکری کرنے لگو تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، بہت خوبیوں والا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، بندوں کا ہی نقصان ہے۔
محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، ہم سب جانتے ہیں، اور یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا کہ یہ حرمت والے اور احترام والے مہینے ہیں۔ 4 مہینوں میں یہ محرم ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ آدمی اللہ کی عبادت، اطاعت اور فرما برداری والے، نیکیوں والے کام کرے اور خصوصاً گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور ان دنوں کے اندر روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جن دنوں میں روزہ رکھنا ہے وہ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، کہ رمضان کے بعد محرم کے مہینے میں کوئی روزہ رکھے کسی بھی دن تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ نسبت اللہ کی طرف جو ہے یہ اس مہینے کی شرافت اور عظمت کو بتلاتی ہے کہ یہ بزرگی والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اور خصوصاً یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن، اس کے اندر روزے کی مزید فضیلت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن روزہ رکھنے والے کے لیے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ویسا علماء فرماتے ہیں کہ 2 روزے رکھیں، 9-10 یا 10-11، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص 2 رکھے تو اچھا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایک ہی دن یعنی 10ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے تو اس کو فضیلت حاصل ہوگی، کوئی گناہ نہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکھیں۔ اور ایک ضعیف روایت ہے کہ 10ویں تاریخ کو، 10ویں یعنی یوم عاشورہ، 10ویں محرم کو اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، یعنی عام دنوں کے مقابلے میں ان کو اچھا کھلائے گا اور پلائے گا، بیوی بچے اور گھر کے ملازمین سب داخل ہیں، کہ عام دنوں کی بنسبت ان کو اچھا کھلائے گا، دسترخوان وسیع کرے گا، اچھا کھلائے گا، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق کے اندر وسعت اور کشادگی پیدا فرما دیں گے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے فقیہ محدث ہیں، کہ ہم نے تجربہ کیا اور ہم نے اسی طرح پایا کہ 10ویں تاریخ کو ہم نے اپنے اہل و عیال پر وسعت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ پورے سال وسعت کا معاملہ فرمایا۔ تو ان دنوں میں کوئی خاص عمل نہیں ہے تو یہ روزے کا عمل ہے، اور اس دن کی فضیلت اس وجہ سے نہیں کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس دن کا تقدس اور اس دن کی بزرگی بعض لوگ سمجھتے ہیں اس وجہ سے ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، نہیں، بلکہ اس دن کی بزرگی اور عظمت اور تقدس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بزرگی والا، حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ البتہ یوں کہا جائے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑے دن میں ہوئی، فضیلت والے دن کے اندر ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے کہ ان کے بارے میں فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے یہ دونوں سردار ہوں گے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی اللہ ان کو محبوب بنائے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جن سے اللہ محبت کرے گا ان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو بڑے فضائل ہیں، اس دن میں ان کی شہادت ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دن کو سوگ منایا جائے، یا اس دن کے اندر جیسا کہ شیعہ لوگ ماتم وغیرہ کرتے ہیں، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل ہیں،
اور ان کی شہادت ہوئی. ویسے تو بہت سے صحابہ جس میں حضرت عمر ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا مقام، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت علی، اس کے علاوہ بدر میں صحابہ شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، اور دیگر معرکوں میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں. تو اگر اس طریقے سے سوگ منانے کا سلسلہ چلے گا تو شاید کوئی دن ایسا نہیں گزرے کہ مسلمان اسی میں پڑے رہیں. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. البتہ ہم اس دن میں قرآن پڑھ کر یا اس کے علاوہ نیک عمل کر کے ہم ایصال ثواب کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہیں اور شہداء پر بھی ہم ایصال ثواب کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو بہرحال اس دن میں جو کرنے کے کام ہے کرنے کا وہ ہے روزہ اور گھر والوں پر وسعت. باقی اس دن کے اندر کوئی مخصوص کھانا کھچڑا وغیرہ یوں سمجھے کہ بھئی یہ تو اس دن کی کوئی خاص کھچڑے کی فضیلت، تو ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے. اور تعزیہ داری تو ظاہر ہے وہ تو من گھڑت چیز ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس سے حاجتیں مانگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی. یہ بہت ہی سخت جہالت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیری نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. ناشکری سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق عطا فرما. ہر عمل میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. یا اللہ کہنے سننے کو قبول فرما، اخلاص نصیب فرما. ہم سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے. قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر آیت پر پورا پورا یقین نصیب فرما. قرآن کی عظمت اور حقانیت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. یا اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لے. یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت پر زندہ رکھ اور اتباع سنت پر موت عطا فرما. اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما، صدیقین والا یقین نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، سنن و نوافل کا بھی خوب اہتمام نصیب فرما. نمازوں میں سستی کرنے سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا